زمین پر جانے کے بعد ناحق قتل مت کرنا۔ اس بچے کو قتل کر دیا گیا۔ پہلے تو اس خاتون نے کہا کہ شراب کی بوتل، تیسری مرتبہ میں شراب کی بوتل لے کر آتی تھی، شراب کو پلا دیا گیا۔ شراب اسی لیے کہا گیا ہے کہ شراب جو نشہ ہے، نشے کے اندر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے قرآن کریم میں کہ تم نشے کی حالت میں مسجدوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ نشہ اتنی بری چیز ہے، بعض بارے کے اندر آتا ہے جب نشے کی حالت میں ہو تو مسجد کے قریب بھی مت جاؤ۔ نشہ ہوا، نشے کے بعد اس عورت نے کہا، اللہ رب العزت نے نشے کو منع کیا، نشہ کرنے کے بعد اس بچے کو ناحق قتل کر دیا۔ وہ دعا بھی بتا دی جب اللہ رب العزت نے دیکھا، اے فرشتوں میں نے تم سے کہا تھا تم زمین پہ جانے کے بعد شراب مت پینا، اے فرشتوں میں نے کہا تھا زمین پہ جانے کے بعد تم کسی انسان کا ناحق قتل مت کرنا، تم نے شراب کو پی لیا، تم نے ناحق قتل کر دیا۔ اے فرشتوں تمہارے لیے ہی معلوم ہو گیا کہ انسانوں کو میں نے شہوت دی ہے، لیکن وہ شہوت پر اپنے غالب نہیں آتے، شہوت کو روک کر رکھتے ہیں۔ تم کو شہوت دی گئی، تم اپنے شہوت پر قابو نہیں پا سکے، تم نے ناحق قتل کر دیا، تم نے شراب کو پی لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد فرشتوں کے ہاروت و ماروت کے پاس آتے ہیں، سر و پدار رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی سزا دنیا میں پاؤ گے، اپنی سزا دنیا میں پاؤ گے، آخرت میں۔ انسان کہتا ہے کہ ہم آخرت میں دیکھ لیں گے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے، ہمیں جو کرنا ہے آخرت میں دیکھ لیں گے، قبر میں جانے کے بعد جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ اگر کسی انسان کو اچھائی کی طرف لایا جائے وہ کہتا ہے قبر میں جانے کے بعد دیکھ لیں گے۔ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، اچھائی کے ساتھ گزار لیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سزا کو دنیا میں پاؤ گے یا آخرت میں پاؤ گے؟ فرشتوں کو معلوم ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت باقی رہے گی۔ کہا کہ خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو کہ ہم اس سزا کو دنیا ہی میں پائیں گے، آخرت میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ایک پہاڑی ہے، 2 پہاڑیوں کے درمیان تحت الصراط کے اندر دونوں فرشتوں کو لٹکا دیا گیا، قیامت تک وہیں پر لٹکے رہیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کا امتحان لیا، جب فرشتوں کو لٹکا دیا گیا، فرشتوں کی زبان حال سے نکلا، اے خالق کائنات، اے رب قدیر، اے مالک و مولا، تو نے ہم کو شہوت دی، ہم اپنی شہوت پر غالب نہ، اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکے، ہم تیرا شکر گزار ہیں، ہم یہ مان گئے کہ مسلمانوں کو، انسانوں کو تو نے شہوت دی ہے، وہ اپنی شہوت پر غالب، اپنی شہوت پر قابو پاتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تب سے فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، عبادت مانا تب سے ذکر کر رہے ہیں۔ تب سے اس سے پہلے فرشتوں نے کہا انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟ زمین پر فساد کریں گے۔ جب دیکھا اللہ رب العزت نے فرشتوں کا امتحان لیا، وہ بھی گناہ کر بیٹھے، تب فرشتوں کو معلوم ہو گیا انسان کو جو شہوت دی گئی ہے، شہوت کے ساتھ ساتھ بھی گناہوں سے بچتا ہے۔ تب سے خدا کی بارگاہ میں کہا اے رب قدیر، مالک و مولا، ہم مان گئے انسانوں کو وہ شہوت ہے، ہم قابو نہ پا سکے، لیکن تیرے بندے ہیں وہ شہوت ہے لیکن اپنی شہوت پر قابو پاتے ہیں، تیری بارگاہ میں آتے ہیں، پھر گراتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، ہم مان گئے۔ تب سے فرشتے انسانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ سے پہلے تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ انسانوں کی ضرورت کیا ہے، ہم یہ سمجھے جس مقصد کے لیے آئی، انسان اپنا مقصد پورا ہوتا ہے۔ ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت آتا ہے۔ انسان جب کسی گھر سے باہر جائے گا کسی نہ کسی مقصد پر، کرانے کی دکان پر جائے گا اپنا مقصد لے کر، اگر مارکیٹ میں جائے گا کوئی نہ کوئی مقصد لے کر جائے گا، بازار جائے گا یہی فضول نہیں جاتا ہے، اپنے مقصد کو لے کر جائے گا۔ ہم یہ سمجھیں کہ خالق کائنات نے، رب قدیر نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، کس مقصد کے تحت بھیجا ہے، ہم یہاں پر آئے، اس محفل میں آئے، کیا مقصد لے کر آئے؟ ہمارے کچھ مقصد تو ہوگا نا، یہی رات خراب کرنا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد ہوگا کہ ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کا عرس منا رہے ہیں، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے، ہم گنہگار ہیں، تاکہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے، ہماری سفارش فرمائیں گے، یہی تو مقصد ہے۔ لیکن یہ تو مقصد ہم سمجھ گئے، لیکن ہم نے اس مقصد کو نہیں سمجھا کہ رب قدیر نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کس مقصد کے تحت بھیجا، اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ ساری زندگی ہم کچھ کرتے رہے، لیکن جو انسان اپنے مقصد سے بھول
جاتا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اس انسان کا جینا نہیں ہوتا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کا مقصد بھولا ہوا ہے، وہی سمجھو اجڑا چمن ہے۔ وہ انسان ایسا انسان ہے جو راستہ تو چل رہا ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ کون سی منزل پر مجھے جانا ہے۔ ہم اس دنیا میں تو آئے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے ہمیں کس طرف جانا ہے، کس طرف ہمیں جانا ہے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں جو مقصد لے کر آئے ہیں۔ اس شعر کو یاد رکھنا کہ نبی کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سن کر جھوم جاتے ہیں۔ ہر کسی کا یہی مقام ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے تو کہتے ہیں کہ آخرت میں دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر انہیں کے سامنے نبی کی نعت پڑھنا اچھی بات ہے، نعت پڑھی جائے، نعرے لگائے جائے تو ہم بھی اچھی تکبیر کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں۔ اگر اسی انسان سے کہہ دیا جائے نعرے لگا رہے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ نعرے سے بہتر یہ ہے آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سنت رسول رکھ لیں۔ اس سے بہتر یہ ہے سنت رسول رکھنے کے بعد اپنے منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعرے لگائے اور یہ یاد کر کے لگائے کہ میں نے اس نیت سے داڑھی رکھی ہے کہ سنت رسول ہے، تب اللہ کے رسول کو کتنا پسند آئے گا کہ میرے بندے نے، میرے امتی نے داڑھی کو رکھنے کے بعد، میری داڑھی کو رکھنے کے بعد اپنی زبان سے میرا نعرہ لگا رہا ہے۔ اپنی زبان سے اولیاء کرام نے ایسے کتنے گزرے ہیں جو اپنی حیاتی زندگی میں ایسی انسانوں سے گفتگو نہیں کرتے تھے جو انسان خلاف شریعت کے مطابق چلتے تھے، وہ انسان جو قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے تھے، بزرگان اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ آج ان کے پاس جائے کچھ بھی کر لیں لیکن وہ ہم جانتے ہیں کہ میرا بندہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ شخص کہاں سے آ رہا ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے ولی بھی جانتے ہیں کہ انسان چوری کر آ رہا ہے کیا نماز پڑھ کر آ رہا ہے، اس لیے کہ نہیں جانتے ہیں، اور ہم ذکر کیوں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا وہی انسان کامیاب ہے۔ اس دنیا میں ہم بڑی بڑی اچھی تقریریں سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، جو انسان اپنے مقصد کو بھول گیا، جو انسان اپنے مقصد کو بھول گیا وہ سمجھو پٹکی پر سے اتر گیا۔ ہمیں اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے، وقت کافی ہو رہا ہے۔ مقصد کو یاد رکھنا کہ ہم جہاں کہیں جائیں، اگر راتوں کو گزاریں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروگرام کرتے ہیں اور فجر کی غائب ہو جاتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ مسئلہ ہے کہ ہم جمعے کے دن آتے ہیں نا، اکثر ہم نے دیکھا جمعے کے دن آتے ہیں، آنے کے بعد اگر امام صاحب خطبے میں بیٹھے نا تو فجر کی 2 رکعت قضا پڑھیں گے، حالانکہ یہ اگر امام صاحب منبر پر بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی تو کوئی سے نماز نہیں، اگر پڑھ رہا ہے نماز تو اس کو جلدی ادا کریں، اگر صاحب ترتیب ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس نماز کو ادا کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ نماز نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جمعے کے دن آتا وہی قضا ادا کر لی جائے، اس کے علاوہ بھی نماز ہے۔ ہم ایک طرف اس پر عمل کر رہے ہیں، دوسری طرف گناہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس بات پر عمل کریں جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، جس کو اولیاء کرام نے کرا ہے، اس بات پر عمل کریں جس کو اولیاء کرام نے منع کیا ہے، بزرگان دین نے منع کیا ہے، اس بات سے بچیں جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، اس بات سے بچیں جس کو تابعین نے نہیں کیا ہے، لیکن اس بات پر عمل کریں جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، جس کو کر بتایا ہے، قول و فعل کے ذریعے بتایا ہے، بہت سی باتیں عمل کر بتائی ہیں، بہت سی باتیں فعل کے ذریعے بتائی ہیں، قول کے ذریعے بتائی ہیں، لیکن ہم سب کچھ بھولے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے، جب انسان کسی مقصد کے تحت آتا ہے تو اللہ رب العزت بھی دیکھتا ہے میرا بندہ مقصد کے تحت آ رہا ہے۔ ہر جگہ کا مقام الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر بندہ مسجد کی جانب چل رہا ہے، ارادہ کر گھر سے